بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے ہم اور ہماری قدریں. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر روبینہ شفیع صاحبہ ہوتی ہیں. آج بھی وہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، پچھلا پروگرام جو ہے ہم نے کچھ ایک تعارف سا پیش کیا تھا کہ اقدار کیا ہوتی ہیں کچھ چیز، اور اسی حوالے سے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی قدروں کے حوالے سے؟ میں قدر کے حوالے سے یہی کہ آج چونکہ پروگرام کے سب سے بیسک قدر الحمدللہ وہ جو ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہی اتنی انرجیٹک ہے، بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بنیاد ہے خیر کی بھی اور کسی امن کے معاشرے کی بھی. تو چلیں جی وہیں سے شروع کرتے ہیں. آج کا موضوع ہے ہمارا جی سچ. جی کہ سچ جو ہے اگر ہم اس کی تلاش میں نکلیں کہ سچ ہوتا کیا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ ہم کس کو سچ کہتے ہیں؟ کیا سچ ہے کیا؟ سر، اس میں سچ کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنا اصل میں خود کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک. اگر سچ میں اس سچ کو سمجھ لیا، مطلب اس پروگرام کے ریفرنس سے ہم نے اور اس کو کسی طریقے سے ہم نے امپلیمنٹ کر لیا زندگی میں، تو مجھے لگتا ہے ہمارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. کیونکہ سچ صرف نیکی نہیں ہے بلکہ سچ ایک ضرورت بھی ہے. اور سچ کے بارے میں ایک ریفرنس جو قرآن سے ملتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، ایک اللہ کی خوبی ہے. واہ. کہ اللہ خود کہتا ہے کہ کون میرے سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے. تو جو اللہ کی پہچان کہہ لیجئے اور اللہ کی صفت کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم کبھی بھی نہ صرف اس دنیا میں ناکام ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی آخرت میں ہو سکتے ہیں. تو سچائی اصل میں وہ چیز ہے جس کی تلاش میں مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہونا ہی چاہیے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ سچ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی اور ذات. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سچ کی تلاش میں ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی تلاش ہی میں ہوتے ہیں. اللہ ہی کی تلاش میں. اچھا، اب ایک عجیب سا مجھے وہ یاد آ رہا ہے جی. ایک صاحب جو کہ صوفی تھے، درویش تھے کوئی، جنہوں نے یہ کہا کہ انا الحق، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی نہیں، یہ تو انہوں نے کوئی کفر کا کلمہ جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ حق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اگر جب میں کہتا ہوں کہ میں ہوں سچ تو شاید یہ ایک شراکت داری یا شرک کے اس زمرے میں آ جاتی ہے. اس کے بارے میں خیر لٹرل مین لیے جانے والی بات ہے. یہ تو منصور جو تھا، منصور جو ہے وہ اس کے کہا گیا، اس نے کہا کہ جی میں، اور اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا، مطلب اس کو مار مار کر پتھروں سے مار دیا گیا اس زمانے کے مفتیوں نے. اور جو انہوں نے بھی یہ کہا تو وہ اسے جو ہے اسی کی سزا کہتے ہیں دی گئی کہ اس نے کہا کہ میں حق ہوں. اس کے بارے میں اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یعنی ایک ریالٹی زندگی کی جو تجربے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ اور باقی تمام اس علم کے ساتھ جو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی ہیں، ہم سب مختلف تجربوں سے گزرتے ہیں. اب یقین مانیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس حدیث کو، کیونکہ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے زندگی میں اب وہ انٹرسٹ نہیں لگتا جو ہونا چاہیے، اور مجھے ہر چیز آخرت سے اورینٹڈ جو ہے وہ پسند آتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں وہ تلاش کروں، وہ کروں جو مجھے وہاں فائدہ دے. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے دل میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو میں اپنے آپ کو خود ہی ایک جواب دیتی ہوتی تھی، اور وہ جواب میں یہ دیتی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں سچ بولتی ہوں. کیونکہ شروع سے نا مجھے کسی بات پہ ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی نا، یعنی پڑ جائے گی. اب بلکہ میرے ہسبینڈ سے جب میری شادی ہوئی تو وہ مجھے کہتے تھے تمہارے سچ نے مجھے پھنسوا دیا سم ٹائمز نا سسرال میں. تو میں ان سے کہتی تھی کہ کیا مطلب؟ تو وہ کہتے تھے کہ بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اس وقت شاید اتنی حکمت نہیں تھی تو، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی تھی، مطلب کہ یہ بات دوسروں کو پسند نہیں آئے گی، برے طریقے سے نہیں، لیکن اس کو ایکسپریس کرتی تھی. تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے قرآن اور ہدایت کی طرف میرا دل موڑا تو مجھے اپنے اندر نا صرف ایک بندہ سوچتا ہے نا کہ کیا آخر کیا کرائٹیریا ہوگا. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میں سچ بولتی تھی، اس وجہ سے مجھے اس طرف اللہ لے آئے. لیکن اس بات کی جو ری ایشورنس اللہ نے مجھے حدیث، اور وہ حدیث جب میرے سامنے آئی تو مجھے لگا کہ واقعی یہ بات میری امید انشاءاللہ سچ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ حدیث میں فرماتے ہیں، اور بہت پیارا، کہ جب کوئی شخص سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے سچ اس کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے. واہ. اور بھلائی اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ بات جب میں نے پڑھی، حدیث کا ایک پارٹ ہے یہ، تو مجھے ایسے لگا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ مجھے کوئی اور کرائٹیریا لگتا ہی نہیں تھا کہ آخر کیوں مجھے قرآن اور مجھے کیوں اس دین سے ایسی محبت اللہ نے پیدا کی جو میں اس تڑپ کو بیان نہیں کر سکتی. اصل میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، اور یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے.
لیکن صرف میرے دل میں آتا تھا یہ بات کہ میں جھوٹ نہیں بولتی تھی. یعنی یہ سچائی جو ہے نا کہیں ضرور. اور یہ مجھے جب یہ حدیث پڑھ کے, اور یہی بات ہوتی ہے دین میں, کئی دفعہ آپ یقین مانیں دین کی سچائیاں سب کو پتہ ہیں. کوئی انسان بھی, ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ نہ پتا ہو کہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا. لیکن دین کو پڑھتے پڑھتے جو ری ایشورنس اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا, اصل میں وہ چیز انسان کے عمل میں پختگی لاتی ہے. آج اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کرتے وقت پھر یہ کہوں گی کہ سچائی وہ ایک کرائٹیریا ہے, یا آپ سمجھ لیجئے سچائی وہ ایک راستہ ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کہ سچائی وہ ایک دروازہ ہے کہ جس سے ہم انٹر ہوئیں گے اس راستے پر جو صراط مستقیم کہلاتا ہے. ٹھیک. تو یہ سچائی کا راستہ جو تلاش کرنا ہے, اس کو اپنے اندر سے کرنا ہے. ہوگا یہ شروع زبان سے, اور پھر یہ دل پہ جا کر انشاءاللہ اس کنیکشن کو بناتا ہے. اچھا, سچ جو ہے ایک ایسا یونیورسل سچ ہے جسے تمام مذاہب جو ہے اس کو مانتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے سچ بولو. اگر آپ بدھ دیکھ لیں, ہندوؤں کو دیکھ لیں, سکھوں کو دیکھ لیں, کسی بھی مذہب کے, یہودی, عیسائی, جو بھی, سب لوگ جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں, یعنی کہ جی سچ بولنا چاہیے. تو یہ اس لحاظ سے تو ایک یعنی ہائی ویلیوز ایسی ہے, اعلیٰ اقدار میں سے ایک ہے جس کے اوپر کسی بھی شخص کو یہ نہیں ہے کہ جی سچ نہیں. یعنی میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا, کسی یہ برطانیہ کے کسی پرائم منسٹر کا واقعہ تھا, کسی کے تعلقات تھے کسی سے, تو وہ اس کے جب پوچھا گیا تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں ہے. اور یہ اس کے اوپر جو اس کی سرزنش ہوئی پارلیمنٹ میں وہ یہ تھی کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں, جائز ہیں, ناجائز ہیں, کیا ہیں, آپ نے جھوٹ کیوں بولا. یعنی گورا جو ہے جی برطانیہ کا, یعنی وہ اس بات پہ زیادہ مصر ہے کہ جی سچ بولنا چاہیے. باقی اخلاقیات اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے ایک لحاظ سے تو یہ بات اچھی لگی کہ بھئی ٹھیک ہے, جو بھی ہے اس کو بولنا سچ چاہیے. اور ہمارے اچھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس سچ کی کمی جو ہے پائی جاتی ہے دنیا بھر میں. اس پہ خیر بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اپنے دین کی طرف کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اس سے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ ان کی ایک سنت بھی ہے. یوں سمجھے, ہم بہت ساری سنتوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ان کی سنت ہے, ہم اس کے اوپر بڑی سختی بھی کرتے ہیں بعض سنتوں میں کہ یہ یوں ہونا چاہیے, جی یہ حضور کی سنت کو زندہ کرنا. اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی, کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا, کبھی جلوس نہیں نکالا, کبھی دھرنا نہیں دیا. اور آپ یہ دیکھیے, آپ کی بات بہت ہی مجھے زبردست لگی اس حوالے سے کہ سنت تو وہ تب ہوئی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور نبوت ہوا, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہور نبوت سے پہلے صادق اور امین کے نام سے تھے. بے شک. یعنی یہ جو ایک بیس ہے, یا میں کہتی ہوں اگر ہمیں تھوڑی سی بھی ایک ڈائریکشن کی سمجھ آ جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ پیغمبر بننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ پہلی دفعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے یہ کیا دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح کا کوئی علم نہیں تھا. وہ تو اللہ نے جب چاہا, جتنا چاہا ان پر علم اتارا ان کے دل پر, لیکن ان کے معاملات کی سچائی اس دین کے بھی ظہور سے پہلے سے تھی. تو یہ جو صداقت تھی ان کی, یہی وہ چیز تھی کہ جب انہوں نے اس دین کی پرچار کیا اور اس کو پہنچانا شروع کیا, تو لوگوں نے جو ان کو جانتے تھے انہوں نے ایک لمحہ بھی نہ لگایا ان کی بات ماننے میں. اور دوسروں نے بھی, جی جو پہلا واقعہ ہے کہ جب آپ ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ جی. تو جو منافق اس سے کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے, جو ان کے خلاف تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے اور ہم آپ کی بات جو ہے مان لیں گے. لیکن جب ایک ایسی الٹیمیٹ سچائی کا ان کو سامنے پیش کی گئی کہ تب کہا گیا کہ جی آپ مانے, تو اس کے اوپر وہ انکار کر دیا. وہ ان کی اپنی ضد اور تکبر جو بھی ان کے سامنے آیا, لیکن وہ حضور کی شخصیت پہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. اسی طرح سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے, جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہو رہا تھا تو خون ہونے والا تھا, جھگڑا ہونے والا تھا, اور عربوں میں تو یہ تھا کہ بہت لمبی جنگیں چلتی تھیں, اور وہ سارے لوگوں نے وہاں اپنے انگلیوں سے خون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک پیالے میں بھر کے کہا, قسمیں کھائیں کہ ہم جو ہے یہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم کریں گے, اور اس طرح سے. اور آخر یہ طے پایا کہ دیکھیں ہم اس طرح سے فیصلہ کر لیتے ہیں
کہ جی جو بھی اب اس دروازے سے کوئی داخل ہوگا تو وہ جو ہے جو بھی فیصلہ کرے گا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے, یہ شخص جو ہے وہ صادق اور امین ہے اور ہم اس کی بات کو مانیں گے جو بھی یہ فیصلہ کریں. وہ حلف الفضول جو ہوا تھا بالکل ایسا ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اب اسی سے اگر آپ دیکھیں کہ رول ماڈلنگ جو ہمارے سامنے آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت جو ہمیں متاثر کرنے کے لیے میرے خیال میں کسی بھی عمل کے لیے کافی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اپنی زندگی بنایا تھا. اور میں آپ کو ایک اور جو بہت بڑا فائدہ مجھے سچائی کا نظر آتا ہے, مطلب آج کل بہت زیادہ ایویڈنس بیس میڈیسن کی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے پتہ ہے اتنی حیرت ہوتی ہے سر کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز پیش کرتے ہیں نا, میرا ایک عجیب سا کانسیپٹ تھا. مجھے لگا کرتا تھا کہ کوئی جھوٹ بول تو شاید سکتا ہے لیکن جھوٹ لکھ نہیں سکتا. سر کین یو امیجن کہ میں سوچی تھی کہ کتاب میں لکھی ہوئی کوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی, لیکن دیر آر مینی ناؤ. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جب مجھے اللہ نے اپنی کتاب دکھائی تو مجھے اس کتابوں کو چیک کرنا آ گیا کہ جو کتاب میرے اللہ کی کتاب کے ساتھ جس کا فلٹر وہاں سے نہیں ہوا تو وہ کتابیں سچی کیسے ہو سکتی ہیں. صحیح بات. وہ تجربات تو شاید ہو سکتے ہیں لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سائنسز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہم ایویڈنس بیس سائنسز کو لے کر آتے ہیں, لیکن جب ہم اللہ کی بات کو اس دنیا کی زندگی کا دستور بنانے کا کہتے ہیں تو وہاں پر جو سب سے سچی کتاب ہے جس کی تحقیق میں کسی کو شک ہی نہیں کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے, اس کی سچائی کو ماننے میں ہم دیر لگاتے ہیں. بالکل. میں ایک اپنے گاؤں میں تھا جی, تو وہاں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو میں بھی عید کے موقع تھا شاید, تو انہوں نے ایک واقعہ ایسا حضور کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنایا جو مجھے نہیں لگا کہ یہ نہ میں نے سنا ہوا تھا پہلے, نہ رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے میں توقع کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسا حکم دیا ہو جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جب ختم ہوا یہ بات تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ آپ نے واقعہ کہاں پڑھا؟ تو کہنے لگے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کتاب جو ہے اس کو کس کی لکھی ہوئی ہے, کیا اس کو حدیث اور قرآن کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے؟ اور پھر میں نے خود کہا, میں نے کہا میں کتابیں لکھتا ہوں, شاعری لکھتا ہوں, سب جھوٹ لکھتا ہوں, ہے نا. تو کتابوں میں جھوٹ ہوتا ہے, صرف ایک کتاب ہے جس میں جو ہے وہ سچ ہوتا ہے, یا حضور کی زندگی ہے ہمارے سامنے. یا تو ہم اپنے ان کتابوں کو اگر ہم اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں, یا تو کہیں شاعری ہے ٹھیک ہے مان لیں گے, ہے نا, لیکن اگر وہ شاعری نہیں ہے تو پھر اس کتاب کو, اس واقعے کو ضرور قرآن پاک کے حوالے سے دیکھنا چاہیے, حدیث کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور حضور کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہے, ایک ایک چیز. تو اس لیے جو ہے یہ کہہ دینا کہ کتابوں میں لکھا ہوا سچ ہوتا ہے, شاید ہم نادانی ہی ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سچائی جس کی مثال اللہ خود قرآن پاک میں دیتے ہیں, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. یعنی کمپنی کو اللہ تعالیٰ نے جو فوکس کیا ہے کہ تم نے جن کے ساتھ رہنا ہے وہ سچے لوگ ہوں. وہ کون؟ ہم لوگ آج کل مطلب سٹینڈرڈز, جماعتیں, گروپس, فلاں فلاں فلاں, اور اللہ کہتا ہے صرف سچوں کا ساتھ دو. اور اس سچائی کی سب سے بڑی پرائورٹائزیشن, جیسے ابھی ہم نے بات شروع میں کی کہ اللہ کو سچ ماننا, اللہ کو ایک ماننا سب سے بڑا سچ, اور پھر دنیا کا, کائنات کا دوسرا بڑا سچ کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے جو قرآن اتارا, اور وہ کس پر اتارا؟ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بھی انہوں نے عمل کیا, وہ قرآن پاک میں آیت میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو, وہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف اور صرف سچ پر مبنی تھی. اسی لیے ہم سب کو اگر کسی رول ماڈل کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ایک اور بات ہے کہ سچائی انسان کو کلیئرٹی کی طرف لے جاتی ہے. بہت زیادہ نفسیاتی مسائل میں ایک بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں, جب بھی آپ کسی سائیکو پیشنٹ یا سائیکولوجیکل پرابلم کے بندے سے ملیں گے یا آپ کو ایک ڈائگنوزس کے لیے کسی کے پاس جانا ہوگا تو وہ بندہ ہمیشہ شک و شبہات میں رہے گا, وہ کلیئر نہیں ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑا انجام کار دنیا کے حوالے سے بھی ہے کہ سچائی میں انسان کو کلیئرٹی ملتی ہے, اور جھوٹ, شک والی چیزیں انسان کو بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو ایک لائف کو پرسکون رکھنے کے لیے یہ ایک, مجھے ایسے لگتا ہے یہ ایک میڈیسن بھی ہے, یہ ایک دوا بھی ہے. صرف مطلب میں لٹرلی اس کو جب اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہوں, اگر میں سچ بول کر کہیں پر کوئی کام کروں اور میں اسی کام کو کوئی جھوٹ بول کر کروں
آپ سوچیں وہ جو انزائٹی میرے اندر رہے گی، چاہے وہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، آج اثر کرتی ہے. اور آج کل میں آپ کو بتاتی ہوں، میں بہت سال پہلے کی بات ہے، تو میں ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی ایز اے میڈیکل آفیسر. تب خیر بہت ینگ تھی، تو ہمارے ایک سر تھے، جنرل سرجری کے تھے، لیپروسکوپک سرجن تھے، ماشاء اللہ بڑی بصیرت والے تھے. میں ان سے بڑی انسپریشن مجھے ہوتی تھی. سرجن بھی بہت اچھے تھے اور کمٹمنٹ والے مسلمان بھی تھے. تو ایک دن آئے تو کہنے لگے، ڈاکٹر رومینہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اچھا انہوں نے مجھے کہا تو مجھے لگا کہیں مجھے تو نہیں کہہ رہی کہ میں نے کچھ ایسا. تو وہ آگے سے ہنسنے لگے نا، کہتے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں کہ میری بیوی جب میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے نا تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیسے سر؟ میں نے آگے سے سوال پوچھا نا، مجھے ایک دم مجھے بھی پتہ چل جایا کرے. لیکن وہ ان کی گہری بصیرت تھی. وہ کہتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہلکی سی اس کے فیشیل ایکسپریشنز میں کوئی ایک ایسی چیز یا کوئی ایسی موومنٹ کہہ لیں. وہ ایک خاص چیز اپنی بیوی کی کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر مجھے ایک دم سے نا ایک ہلکا سا بل نظر آتا ہے جب وہ جھوٹ بولتی ہے. تو یہ بات میں نے جب ان کی سنی تو میں نے کہا یہ چیز پھر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود یہ دیکھی کہ جھوٹ بولنے والا تو اپنے پیروں پہ ہی نہیں ہوتا. یعنی پھر خود جب بڑے ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، تو جھوٹ بولنے سے ویسے وہ جو ایک بات کی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ اسی وقت اگلے کی پتہ چل جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں حقیقت ہے کہ بے چینی پیدا کرتی ہے جھوٹ. اور پھر دیکھیں نا جی، جھوٹ جو ہے آپ ایک جھوٹ بولیں گے پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا اس طرح ایک طے در طے جھوٹ پہ جھوٹ بنتے ہیں. اور آپ ایک اس طرح کی مصیبت میں وہ جو انگزائٹی ہے وہ باقاعدہ ایک بیماری کی شکل بنتی چلی جائے گی اگر جو ہے وہ اگر آپ اس کو، جبکہ آپ اگر سچ بول لیں گے تو وہ ٹینشن فری ہے بالکل، کچھ بھی مسئلہ جو ہے اس پہ نہیں. اور وہی آپ نے بلکہ ابھی بات شروع کی تو وہ حدیث کا سیکنڈ پارٹ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب انسان جھوٹ پر اپنی زندگی کو کھڑا کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکت کا لفظ تو اٹھ گیا نا. اب وہ چاہے تعلقات ہوں، معاملات ہوں، وہ چاہے زندگی کے مختلف جگہ پہ اس کے اپنی ذمہ داریاں اور کام ہوں، ہر چیز کے اندر وہ کرے گا تو بہت کچھ، لیکن نتیجہ کچھ بھی سامنے نہیں آئے گا. تو یہی بات ہے کہ یہ سچائی جو ہے اس کو ہمیں مجھے لگتا ہے گھوٹ کر پی لینا چاہیے. اور ایک بات اسلام میں جو بہت ڈفرینٹ ہے کہ اسلام جو ہے توریہ کی کہیں کہیں اجازت دیتا ہے. توریہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے شوہر جو ہے وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے گا بہت خوبصورت ہو، تم بہت خوبصورت نہ بھی کہو، مجھے تو لگتا ہے صرف خوبصورتی ہی کی بات نہیں ہوتی، کئی دفعہ کسی بیوی کو یہ بھی کہہ دو کھانا بہت اچھا پکاتی ہو بھائی، بے شک نمک زیادہ ہی ہو. اور یہ دیکھیں یہ میرے پیارے نبی نے، یعنی یہ سوچیں ذرا آپ کا پیار ہماری فیملی لائف کے لیے کہ بھائی بیوی کو خوش کرو. اور آج کل سر ویسے سوری مطلب مردوں کو نا بیوی کو خوش کرنے کی ٹیکٹکس سکھانے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح بات، کیونکہ بیویاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتی ہیں، لیکن مردوں نے اچھا وہ بیچاری نیا سوٹ پہن کے بیٹھی ہوگی نا تو وہ حضرت کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پرانا ہے کہ نیا ہے. یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. تو وہ آپ پرانے کو بھی کہہ دیں نا کہ ہاں بھی بیگم بڑا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی نے خوش ہو جانا ہے. اچھا سوٹ کے علاوہ آپ یہ کہہ دیں تم بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہو. اب تعریفوں میں صرف یہی تو نہیں ہے کہ تم بڑی حسین ہو، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بیوی بہت حسین نہ ہو، ایسا بالکل پاسبل ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کی قدردانی میں اس کی کوئی خوبی تو ہوگی، تو اس کو کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا یعنی کہ اس میں ایگزیجریشن کی تھوڑی سی بات آتی ہے کہ کیا جا سکتا ہے جس سے وہ خوش ہو جائے. دوسری بات یہ ہے جس کے اندر اجازت ملتی ہے جنگ کی حالت میں کہ جہاں پر اس طرح سے بات کی جائے کہ وہ جیسے ایک واقعہ ہے جس میں آتا ہے بہت اچھی گائیڈنس ہو جائے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو اونٹ پر جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کے پیچھے کوئی ایک اور شخص آ رہا تھا جس نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر سے یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے بڑے توریہ سے کام لیا اور کہا میرے ساتھ ہادی ہیں. ہادی تو ہادی اصل میں ہدایت دینے والا، رستہ دکھانے والا. تو اس طرح کا ورڈ بول کر اس سچویشن کو اس وقت آسان بھی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور صحیح بھی تھا، اور صحیح بھی راستہ تھا. دکھانے والے آپ دیکھیں اس طرح کا توریہ، یہ نہیں کہ چلاکیوں والا توریہ. ہجرت کے موقع پہ جب وہ مدینہ مکہ سے مدینہ بالکل مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر رہے تھے اس موقع کے اوپر، اور اسی طرح سے دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے. اب جیسے دو لوگوں کا کہیں پر ہو گیا معاملہ، ہمارے پرابلمس چلتے رہتے ہیں، کوئی بات اونچی نیچی ہو جاتی ہے، اب ایک دوسرے کا دل دوسرے سے برا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کوئی اچھی بات یاد کراتے ہیں اس کو، وہ فلاں وقت میں تمہارے بارے میں بڑا اچھا کہہ رہا تھا. یہ بات بھی اصل میں دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے کی جا سکتی ہے. ہمیں نیگیٹو تھنکنگ ہماری جب ڈیولپ ہو جاتی ہے نا تو ہم کسی کی سن کے خود بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں.
جبکہ اس وقت یہ یاد کرا دینا کہ ہاں یار وہ فلاں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا کھرا بندہ ہے. اب یہ والی بات بھی کسی کے بارے میں کر دینا یہ صلح کرانے کے لیے جائز ہے. جی بالکل. شیخ سعدی نے ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ان کی حکایات میں ہے کہ ایک دربار بادشاہ کا لگا ہوا تھا، تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا جو کہ ملنا، جب ان کو لوگوں کو روکا تو اس نے، بادشاہ نے بھی کہا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کچھ بدتمیزی کے الفاظ کہے کہ بادشاہ جو ہے بہت ہی ظالم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جو بادشاہ نے تو نہیں سنے تھے دور ہونے کی وجہ سے، انہوں نے پوچھا اپنے درباریوں سے کہ جی کیا کہہ رہا ہے. تو ایک شخص نے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ بہت امن پسند ہیں اور انصاف پسند ہیں، اور میرے ساتھ آپ جو ہیں فہم و فراست کا فیصلہ کریں گے اور میرے پاس رحم کریں گے، اور اس طرح کی کوئی باتیں 3-4 اور لگا کے اس نے جو ہے اس کو کہہ دی. ایک ساتھ اور کھڑا ہوا تھا، کہنے لگے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تو کہا ہے کہ تم ظالم آدمی ہو اور اس طرح سے اور اس طرح سے. تو بادشاہ سلامت نے سن کر کہا کہ جو اس نے کہا اس نے بہتر کیا، تم اسے ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے، اس نے کہ میرے ظلم سے اس کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا تو اس نے ٹھیک کیا، تم جو ہے وہ خام خواہ اسی کی اصل بات کو کہہ رہے ہو. تو وہ ایک حقائق کو بیان کرنے کہ بعض اوقات کسی کی جان بچانے کے لیے یا اور صلح کرانے کے لیے اگر اس طرح کا کوئی جھوٹ بول دیا جائے تو جسے جھوٹ نہیں کہا گیا، یعنی وہ لفظ بھی جو ہے انداز میں اس طریقے سے بیان کیا جائے وہ بھی اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا بچانے کے لیے. اور اس کے لیے وہی بات، اور ایک اور میں جو سچ کے ایک فائدے کی بات کرتی ہوں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فائدے صرف مٹیریل میں نظر آتے ہیں. سچائی جو ہے وہ انسان کو اصل میں جب خیر کے راستے پر چلاتی ہے تو اس کے اندر تقوی انکریز کرتا ہے، اور جب تقوی انکریز کرتا ہے تو تقوی کے انکریز کرنے سے اس کے اندر وزڈم آتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ بہت ہم ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہوتا ہے لیکن بہت آسانی سے بیان کر لیتے ہیں. یہ اصل میں نالج کی بیس پہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں تقوی کی بیس پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو پروسیسز ہیں نا، ان کے اوپر ہمیں اگر چھوٹے سے لیول پہ، جیسے میں نے ایک جب حدیث پڑھی کہ ایک دفعہ ایک خاتون تھیں تو انہوں نے، یہ حدیث بڑی زبردست ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اس کو کہا ہے اگر تم اس کو نہ دیتی تو تمہارے پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. بہت امپورٹنٹ. یہ ہم روٹین میں کر رہے ہیں، روٹین میں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کر لو تو پھر ہم آپ کو بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی بچے مطلب خاص طور پہ مائیں بھی کرتی ہیں اور باپ بھی کرتے ہیں. اچھا میں ویکینڈ پہ تمہیں لے کر جاؤں گا یا میں تمہیں یہ، اور پھر اس چیز کو سوچتے بھی نہیں. اگر آپ وہ کام نہیں کر سکے تو آپ بچے کو یا تو بتائیں کہ اس کے کرنے نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اور پھر بچے کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں کہ ہاں بیٹا سوری میں یہ کر نہیں سکا. اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. صحیح بات. یہ بڑے اگر چھوٹوں کے ساتھ اس طرح پیش آ جائے نا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، تو یہ بہت بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے عزت ہمیشہ عاجزی میں رکھی ہے، تکبر میں نہیں رکھی ہے. لیکن یہ بالکل الٹا ہم سمجھتے ہیں، اچھا میں اپنے بچے سے سوری کروں، میں نے غلطی کی ہے، وہ کیا کہے گا. اور اس کو اصل میں ہم اس سے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تکبر. کیونکہ وہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ غلطی کرنے پر جب غلطی کی معافی مانگتے ہیں تو میں نے بھی مانگنی ہے. تو یہ بھی ایک سکھانے کا عمل بھی بن جاتا ہے انسان کا. اور اللہ کو تو پسند آتا ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت جو ہے وہ عاجزی میں رکھی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی بہرحال کوشش کرنی اور ضرورت ہے کہ ہم سچائی کو اپنے عمل اور اپنی زبان دونوں کے کنیکشن سے بھی ثابت کریں. صحیح، بالکل صحیح. اچھا جھوٹ بولتے کیوں ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے کہ جھوٹ بولتے کیوں سر. ویسے مجھے پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں، لیکن پتہ نہیں شاید کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، وقتی فائدہ. ہاں دیکھیں نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سودا بیچنا ہے، ہم اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں نا. اس طرح بعض اوقات ہمارے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کبھی ہم اپنی ایک انا اور خودی اور اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی دونوں فائدوں کے لیے شاید ہم سو کالڈ فائدہ کہہ رہے ہیں ہم کہ سودا بیچنے میں ہمیں کوئی مالی فائدہ ہے جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. میں بھولنے جاؤں درمیان میں ایک واقعہ مجھے ایسے یاد آ گیا کہ جب عربوں نے اتنی سلطنت فتح کر لی تو وہ لوگ بھی کیسے، انہوں نے تو نہ تلوار چلائی نہ کوئی، کرنے گئے یہ جب جاتے تھے وہاں تجارت کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کی خامی بیان کرتے تھے. اور وہ کہتے کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں جو پہلے اپنے گھوڑے کی خامی بتاتے ہیں،
پھر اس کی رفتار بتاتے ہیں، پھر اس کا نام بتاتے ہیں، اور اس طرح سے اگر کوئی اور چیز بیچنی ہے تو پہلے اس کی خامی بتاتے ہیں. سبحان یہ اللہ. چیز جو ہے ہمیں اب جو ہے، یعنی ایک تو پہلو یہ ہو گیا کہ ہم کسی مالی فائدے کے لیے جھوٹ بولتے جھوٹ ہیں، بولتے ہیں. اور دوسرا شاید ہم کوئی ذاتی انا، کوئی نفسیاتی مسائل، کسی کو لڑانے جھگڑانے کے لیے بھی، بعض کو اپنا فائدہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میرے علم میں تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایڈ آپ کریں. کی وہ بالکل، میں یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ یعنی کاروبار جب کرتے ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں نا تو جھوٹ آج کل پھلوں سے بھی بلواتے ہیں. وہ پھل پہ جہاں اس کا کیڑا لگا ہوگا اس کے اوپر وہاں پر خاص ایک سٹیکر لگا ہوگا. اللہ مطلب آپ اس سٹیکر کو اتاریں گے تو آپ کو جو پھل کا زخم ہے وہ وہیں نظر آ جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس بارے میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب 2 راست باز لوگ شراکت کرتے ہیں، یعنی اکٹھے کاروبار کرنے لگے ہیں یا معاملہ کرنے لگے ہیں یا ڈیلنگ کرنے لگے ہیں، اور وہ دونوں سچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس سچائی کی وجہ سے ان کے کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک بھی اس راست بازی سے باز آتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے یا جھوٹ پر آتا ہے یا نیت میں خرابی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت اٹھا لیتے ہیں. تو یہ وقتی یا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے پیسوں کی زیادتی جو انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ الٹا اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ انسان وہ چونکہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو ہی دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مٹیریل میں مجھے کچھ پیسے شاید زیادہ مل جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہیں یہ سارے پیسے میرے دوائی پہ نہ لگ جائیں، یہ کہیں سارے پیسے میرے کہیں اور کسی نقصان کے معاملے پہ ہی جا کے خرچ نہ ہو جائے. تو برکت جو ہے نا زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو سچائی کے راستے پر آئیں. تھوڑے پیسے بھی زیادہ ہو جائیں گے، وہ تھوڑے پیسے اچھے اچھے کاموں میں استعمال ہوں گے، وہ تھوڑے پیسے انسان کے لیے آخرت خیر اکٹھا کرنے کے لیے ہو جائیں گے. تو اس لیے سچائی کو اپنانے والا زندگی میں بھی کامیاب ہو کر رہے گا، ناکام نہیں ہو سکتا، نامراد نہیں ہو سکتا، اور ایسا شخص اللہ کا پسندیدہ بھی ہو جائے گا. تو یہ ضرور ہے کہ سچائی کو سچ کی طرح قبول کر کے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد بنا کر یا آبجیکٹو بنا کر یا ویلیو بنا کر یا اس کو ورچو کہہ کر آپ اس کو جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سچائی کو لانے کی اور دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے نا، وہ من حیث القوم والی بات ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، ہم امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچا کر دے. میری تو خواہش ہے جی کہ لوگ دنیا میں کہیں کہ یار پاکستانی سچ بولنے والے یہ کہ ان میں ایک خوبی ہے، وہ سچ بولتے ہیں. یہ سچ بولتے ہیں. یہ اگر ہو جائے تو کیا بات ہے. کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گی ہمیں کہ ہم کس طرح سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. قرآن نے سچ کے بارے میں کیا کہا ہے، حدیث میں سچ کے حوالے سے کیا چیزیں موجود ہیں؟ جی، ایک تو یہ بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، جو میں نے بلکہ کی بھی ہے شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بارے میں جو سچائی کی صفت اللہ نے بیان کی. دوسری بات یہ کہ پیغمبروں کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں، جس میں جیسے ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ڈسکس کیا. اس کے علاوہ جو میں ایک بات سچ کے، کیونکہ ہم لوگ جب قرآن کا یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہمارا شروع ہوا، تو اس میں جو بہت اہم بات تھی وہ ہماری استاذہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ جب بھی کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا اپوزٹ، اس کی ضد کو سمجھیں. ٹھیک، کہ اگر آپ نے روشنی کو سمجھنا ہے تو اندھیرے کو سمجھیں، اگر آپ دن کو دیکھتے ہیں تو رات کی بات کریں گے، تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ دن اصل میں کیا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سچائی کو سمجھانے کے لیے، بلکہ سورہ زمر میں ایک جو آیت آتی ہے جس کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ انسان کو، مطلب اگر انسان کے پاس دنیا میں سب کچھ ہو اور ہدایت نہ ہو تو وہ چیز اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہے. آپ دیکھیں جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور مال کو خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس ہدایت نہ ہو، تو وہ مال یا تو اسراف میں خرچ ہوگا یا تبذیر میں خرچ ہوگا یا بخیل میں انسان کے پاس جمع ہوگا. تو کسی بھی صورت میں وہ مال اس کے لیے نعمت نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر فرض کریں انسان کے پاس بڑا علم ہے لیکن اس کو علم کا تکبر ہے، تو وہ علم اس کے لیے کامیابی کا راستہ نہیں بنے گا بلکہ وہ اس کے لیے انسان کی ناکامی اور نامرادی کا راستہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے. اگلی بات جو اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک مجھے حدیث بہت خوبصورت ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟
آپ دیکھیں صحابہ کرام کی پریشانیاں کیا تھی اور ہماری پریشانیاں کیا ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ سے زیادہ دنیا میں انٹیلیجنٹ، آپ سے زیادہ کوئی وائز، آپ سے زیادہ کوئی پریکٹیکل انسان نہیں تھا. اور وہ ان سے کیا پوچھتے رہتے تھے، اور ان سے پوچھا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو. اب اس حدیث میں دیکھیں سچائی کی جو حد ہے کہ انسان زبان پر قابو رکھے تو اچھا اگر نہیں نہ کہلائے گا تو برا بھی کبھی نہیں کہلائے گا. آپ دیکھیں ہم انسانوں کو اکثر برائی ان کی زبان کی وجہ سے دیتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، تو گھر میں رہنے میں دیکھیں کہ آج بھی اور اس دور میں بھی باہر نکلنے میں جو فتنے تھے وہ گھر میں رہنے میں نہیں ہے. تنہائی بہت بڑی نعمت ہے جی. بہت بڑی نعمت ہے یہ جو ہم اپنے گھر کے اندر جو اپنا ویلیو سسٹم اور یہ جو مردوں کی زندگی ہوتی ہے، مطلب اتھارٹی اللہ نے ان کو دے رکھی ہے. اگر وہ اپنے گھروں میں ایک اچھا ماحول لانا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس گھر میں ماحول اور سکون دونوں کا جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو قائم کر سکتے ہیں، اس کو رائج کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے گناہوں پر رو، یعنی یہ رونا بھی بڑا ضروری ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ کئی دفعہ مطلب مجھے یہ اس بات پہ تھوڑا غم بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے بچوں کو جب پالتے ہیں نا، بیٹیاں روتی رہیں اور بیٹے کو کہتے تم نے رونا نہیں ہے، تم تو مرد ہو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرد کون تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سری رات رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے. آخر کیوں؟ جنت تو ان پر واجب تھی. لیکن یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے بھی، کیونکہ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، یہ بہت سارے فائدے بھی دیتا ہے. یعنی ایویں نہیں روتے رہنا چاہیے، لیکن اپنے آپ پہ غور کر کے اللہ سے دعائیں کر کے، کیونکہ رونے سے کیا ہوتا ہے کہ دل نرم بھی ہوتا ہے، گناہوں کی جو میل ہے وہ بھی اترتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں اتنی خوبصورت جو ہے بشارت دی ہے کہ اگر کوئی شخص دو آنسو تنہائی میں اللہ کی یاد میں بہا دے تو اللہ اس کے بدلے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو سسٹم ہے ہمارے لیے. اور پھر ایک اور بڑی اکثر سنی جانے والی اور سنائی جانے والی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے. اور دیکھا جائے تو تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جھوٹا شخص ہی وعدے کو کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، اور اگر امانت ہوگی تو خیانت کرے گا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس شخص کے لیے جو ہے وہ منافقت کے درجے کو پیدا کرتی ہیں. تو بیسیکلی بنیاد سچ ہے. اگر منافق بندہ بھی سچ بولنا شروع کر دے گا تو وہ منافق نہیں رہے گا. یعنی سب سے بڑا جو سلوشن اس کے اوپر نکلتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. ہاں، یہ تو ہمارے میڈیا کے لیے کہا گیا ہے جی. تمام میڈیا ہاؤسز کے دروازے پر لکھا ہونا چاہیے یہ حدیث کو. ہمارے اخبارات اور ٹی وی چینل جتنے بھی ہیں یہ سب سنی سنائی باتیں جو ہیں اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور سر اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، پہلے تو میڈیا کرتا تھا نا، اب تو گھر گھر میں یہی ہو رہا ہے. ہاں جی، ہر شخص جو ہے وہ سنی سنائی بات آگے سے میسج آتا ہے، ہم دیکھتے نہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے کوئی چیز شیئر ہوتی ہے تو اس کو آگے ہم شیئر کر دیتے ہیں، اپنے بلاگ پہ شیئر کر دی، فیس بک، یوٹیوب، مطلب جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو ہم جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں بغیر اس کے. اور دیکھیں اس کے پیچھے حدیث جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. بالکل کیا کہہ رہی ہے. اور اس میں پہلے تحقیق تو کر لو، اس سے تو پوچھ لو جس نے آپ کو بھیجا ہے، چلو اسی سے پوچھ لیں. اور میں یہ کہتی ہوں اگر کیا فرق پڑے گا اگر میں آج آپ کو کوئی ویڈیو نہ بھیجوں؟ ہاں کیا فرق پڑ جائے گا اگر آج میں میسج نہ کروں اپنے سارے فرینڈس کو کہ بھی میرا میسج نہیں آیا تو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب اس وقت ہم ان رہنے کے لیے پتہ نہیں کون سا ان رہ رہے ہیں. ہر سنی سنائی بات، ہر سنی سنائی ویڈیو، اور اسپیشلی آپ دیکھیے پازیٹیو چیزیں نہیں، نیگیٹو چیزیں. مطلب اس وقت میں لٹرلی پچھلے ایک بات میں مجھے ذہن میں اس وقت آ گئی سچائی سے متعلق کہ پاکستان میں بہت خیر کے کام ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ سچ بتاؤں، لیکن میڈیا کہاں ان چیزوں کو ہمیں کب دکھائے گا؟ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے وزٹ کرایا، انہوں نے اپنا میڈیکل سینٹر اور اپنا اسکول فری، مطلب اتنا زبردست اسٹینڈرڈ کا اسکول اور ساتھ میں انہوں نے میڈیکل سینٹر جس میں ساری میڈیسن، ان کی ڈسپینسری، ڈاکٹرز کو وہ پے خود کرتے ہیں لیکن فری. لیکن سر یہ کوئی ڈاکومنٹریز نہیں بن سکتی کہ یہ میڈیا پر دکھائی جائیں کہ یہ اچھے اچھے کام بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. پاکستان میں سارے وہی کام بتائے جائیں گے جو کہیں وہ اللہ کہتا ہے عیب کو چھپاؤ اور میڈیا کہتا ہے عیب کو دکھاؤ. تو اور ٹینشن، اتنا ٹینشن اور اتنا اسٹریس ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں سچائی لانے والا بنائے. اور باتوں کو پھیلا کر ہم دوسروں کو بھی غمگین کرتے ہیں، اور نہ صرف غمگین کرتے ہیں بلکہ کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں ہوتا مسئلے کے حل کے لیے. یہاں تو پرابلم کو سالو کیا جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ میڈیا کو بھی اللہ سچ بولنے کی ہدایت دے. آمین. میری تو سر بہت دعا ہے اس میڈیا کے ساتھ، میرا بھی تعلق ہے اس طرح
اور میرا دل چاہتا ہے کہ میڈیا اگر سچا ہو گیا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی طرح سے بھی کسی بھی نقصان کے سودے میں نہیں پڑیں گے، شاید دجال کا بھی مقابلہ پھر ہو سکے۔ بہت شکریہ جی، گفتگو کو آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر کچھ باتیں رہ جائیں گی تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں اس کو دوبارہ ان پر گفتگو کی جا سکے۔ آج ہمارا موضوع تھا سچ، اور ہمارے ساتھ تھی محترمہ ڈاکٹر ربینہ شفیع صاحبہ۔ آخر میں پھر اسی خواہش کا اظہار کروں گا کہ قومیں جو ہیں وہ کسی ویلیوز سے بنتی ہیں۔ مختلف قوموں میں مختلف خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سچ بولنے والی قوم ہو، کوئی بہادر قوم ہو، کوئی پڑھنے والی قوم ہو، کوئی انٹلیکچوئل ہو، کوئی دانشور ہو، اینڈ سو آن۔ لیکن یہ ساری خوبیاں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی کسی قوم میں ہو تو وہ قوم ہوتی ہے، ورنہ وہ ہجوم ہوتا ہے۔ میری ذاتی طور پر خواہش ہے کہ آج ہم ایک وعدہ تو اپنے آپ سے کریں کہ ہم آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی معروف واقعہ ہے، سب نے سن رکھا ہوا کہ ان کے پاس ایک صحابی آئے جنہوں نے کہا کہ مجھ میں بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن میں وہ سب نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ کہیں تو میں ایک چھوڑنے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ چلیں ایسا کر لیتے ہیں، آپ اس طرح کرو کہ آپ جو ہے جھوٹ جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دو اور تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو صحابی کی بڑی لمبی تفصیل ہے اس حدیث کی کہ وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا، کہیں کچھ اور کام کرنے لگتا، کہیں غیبت کرنے، تو وہ سوچتا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اس کی تمام برائیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی آج اپنے طور پر، قومیں جو ہیں وہ افراد سے بنتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی قوم کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہوتی ہے، افراد سے بنتی ہیں۔ اگر میں آج سے یہ وعدہ کر لوں کہ میں نے آئندہ زندگی میں سچ بولنا ہے، ہر قیمت پر سچ بولنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ، تو ہم جو ہے میرے خیال میں ایک ایسی قوم بن سکتے ہیں جس سے کہا جائے کہ پاکستانی سچ بولنے والی قوم ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔